الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد صدر محترم معزز اراکین جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، سال بھر کے بعد دوبارہ جامعہ میں حاضری ہوئی ہے اور میں غم اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے متاثر ہوں، اور یہی حال جامعہ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کا ہے۔ ایک طرف تعلیمی سال کے اختتام، طلبہ کی کامیابیوں اور مسابقے وغیرہ میں حصہ لینے پر ان کے امتیازی حیثیت پر جہاں مسرت اور خوشی کے جذبات ہمارے اندر موجزن ہے، اور میرے لیے مزید ایک مسرت کی چیز یہ ہے کہ سال گزشتہ کے مقابلے میں ان سال جامعہ کی ظاہری ترقی کو بہت نمایاں طور سے اضافے کی طرف رواں دواں دیکھ رہا ہوں۔ قدیم عمارت کا بڑا حصہ بھی مکمل ہوا ہے، اور جس عمارت میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ جامعہ کی مسجد بن رہی ہے، جس کی ایک چھت یہ تیار ہو چکی ہے اور آگے بھی کچھ حصہ تعمیر شدہ نظر آ رہا ہے۔ اب تک کسی حال میں کسی جگہ نماز ادا کی جاتی تھی، اور جس رفتار سے یہ تعمیر ہو رہی ہے، امید ہے کہ آئندہ اگر کبھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ مسجد کے اندر باقاعدہ نماز میں شرکت ہوگی۔ تو یہ چیزیں یقیناً باعث مسرت ہیں، لیکن دوسری طرف جامعہ کے بانی سرپرست اور انتہائی محبت رکھنے والے مولانا عبدالحق عمر جی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ وفات سے مجھے بھی صدمہ ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس جامعہ کے اہم بانیوں میں تھے، یہاں کی روح رواں تھے، اور میں اس مدرسے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہوں، بلکہ مرحوم نے مجھ جیسے چھوٹے کے ساتھ جو شفقت کا، محبت کا معاملہ فرمایا، اس سے بے پناہ احساس مسرت بھی ہے، اور ان کی اس عزت افزائی کے اوپر ان کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ 2 مرتبہ میری مولانا مرحوم کے وطن میں حاضری ہوئی، ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے موقع پر، اس وقت بھی جب ان کے یہاں حاضری ہوئی تو اپنے شاگردوں کی طرح میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، نصیحتیں فرمائی اور اکرام کا معاملہ فرمایا۔ اور ابھی گزشتہ سال جب دوبارہ حاضری ہوئی تو ان جذبات کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ پایا کہ مولانا نے فرمایا کہ مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ تم میرے مدرسے میں گئے تھے۔ اور جب میں گزشتہ سال حاضر ہوا اور قاسم بھائی عمر جی کے مکان پہ حاضری ہوئی تو انہوں نے حضرت مولانا عبدالحق عمر جی کا سلام پہنچایا تھا، یعنی مولانا نے وہاں سے رہتے ہوئے خبر گیری کی، معلوم کیا اور خاص طور سے سلام کہلوایا کہ اس سے میرا سلام کہہ دینا۔ بڑے لوگوں کا اس طرح چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا، ان سے محبت کرنا یقیناً ان کی بڑائی کی ایک دلیل ہے، اور ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی امتیاز عطا فرمائے
کوئی بڑائی عطا فرمائے تو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ اسی طرح شفقت، محبت اور اکرام کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال جامعہ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، ان کی جدائی پر یقیناً سب کو صدمہ ہوگا، اور یہ ان کے تعلق ہی کی بات تھی کہ پوری زندگی تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں گزاری، لیکن جب آخری وقت آیا تو اسی جامعہ کے اندر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور یہی کی مٹی میں وہ دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا ان کو بھرپور صلہ عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اور جو انہوں نے خدمات کی ان سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی تقلید کرنے اور ان کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے دوست مفتی خلیل صاحب جو اس کے پہلے کے 2 سفر میں یہاں موجود تھے، اس مرتبہ ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال وہ مدرسے کی ضرورت سے سفر کے اوپر ہے، اور جہاں جو حضرات موجود ہیں ان کی طرف سے اس کا احساس نہیں ہونے دیا گیا کہ مفتی خلیل صاحب یہاں موجود نہیں ہیں۔ ان حضرات نے جس طرح اس ناچیز کی عزت کی، اکرام فرمایا، میں ان سب کے لیے شکر گزار ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سالانہ امتحان کا موقع تمام مدارس کے اندر اختتامی اجلاس کا موقع ہوتا ہے، جس میں طلبہ کے نتائج کہیں سامنے لائے جاتے ہیں، کہیں صرف پگڑی دی جاتی ہے، کہیں سند تقسیم کی جاتی ہے، طلبہ کی تقریر، ان کی نظم، ان کی تلاوت کے کچھ نمونے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سالانہ کارکردگی کی رپورٹ بھی آتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاونین ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ادارے کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے ہماری کارکردگی آ جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ سال بھر ہم نے کس طرح گزارا، ہماری محنت کے ثمرات کیا ہیں، اس سال میں آپ نے جو ادارے کے اوپر خرچ کیا تو اس پر اس کے کیا نتائج سامنے آئے۔ جو سال کا آخری درجہ ہوتا ہے مدرسے کا، جس مدرسے میں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے، وہاں فضیلت کی سند دی جاتی ہے، جہاں اس سے نیچے کے درجات ہوتے ہیں تو آخری درجے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو سند دی جاتی ہے۔ آپ کے اس ادارے دارالعلوم حقانیہ میں درجہ پنجم تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ درجہ پنجم سے فارغ ہونے والے طلبہ کو سند دی گئی اور ان کو انعام دیا گیا۔ اور مزید ایک چیز قابل تقلید یہ ہے کہ جو طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر یہاں کی تعلیم مکمل کر کے دوسرے اداروں میں گئے اور وہاں سے انہوں نے تکمیل کی، ان کا رشتہ اپنے پرانے ادارے سے اور پرانے اساتذہ سے باقی رہے اور اس تعلق کو وہ محسوس کرے۔ اس کی خاطر یہاں جو انعام دیا جاتا ہے کہ طالب علم یہاں سے جا کر کسی ادارے سے فارغ ہوا ہے، اس کو وہاں سے دستار ملی ہوگی، سند ملی ہوگی، لیکن دارالعلوم حقانیہ اپنی طرف سے ان کو مستقل سند فضیلت دیتا ہے۔ ان کا یہ اعزاز ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہماری کمائی ہے، ہم نے ان کے اوپر محنت کی ہے، ان کو اس قابل بنایا، اس درجے تک پہنچایا کہ وہ بڑے ادارے میں جا کر وہاں سے فارغ ہو سکے۔ اس انعام اور اعزاز سے ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اپنے اس قدیم مادر علمی کو وہ یاد رکھیں گے، یہاں کے اساتذہ اور منتظمین کے احسان مند رہیں گے اور اس کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ کمر بستہ رہیں گے۔ جو نمونہ ہمارے سامنے آئے ماشاء اللہ، میں شکر گزار ہوں کہ منتظمین نے محض میری رعایت میں پروگرام بہت مختصر رکھا، صرف ایک اردو تقریر، ایک عربی تقریر، ایک انگریزی تقریر آپ کے سامنے لائی گئی، لیکن یہ نمونہ ہے اور دیگ میں سے ایک چاول نکال کے دیکھا جاتا ہے، اگر گلا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پوری دیگ گل گئی ہے، ہر دانے کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو نمونے کے لیے یہ ایک ایک تقریر جو ہمارے سامنے آئی ماشاء اللہ بہت مؤثر اور بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے طلباء نے اپنی تقریریں پیش کی ہے، اور جو مکالمہ پیش کیا گیا اس سے بہرحال یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مکالمے کی تیاری میں حصہ لیا ہے اور جو طلبہ اس کو پیش کرنے کے لیے سامنے آئے، قرآن کے ساتھ ان کو مناسبت ہے، مناسب آیات کا انتخاب اور
اس کو بر وقت پیش کرنا یہ ان کے صلاحیت کی ایک دلیل ہے. قرآنی آیات پر مشتمل مکالمے اور بھی سننے کو ملے ہیں، لیکن آج جس عنوان کو منتخب کیا گیا یہ پہلی مرتبہ سننے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ذوق و شوق کو مزید بڑھائے، اس کے اندر اور ترقی عطا فرمائے. یہ سب فیض ہے اس مدرسے کا اور اس طرح کے دیگر مدارس عربیہ کا. یقیناً ہمارے مدارس عربیہ ہے، آج بڑے منظم طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے بڑوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا سرا بہت دور تک پہنچا ہوا ہے. مسلمانوں کا، اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ملک ہے اور اس کا پروردہ، اس کی ناجائز اولاد، وہاں سے اس کا سرا ملا ہوا ہے. وہاں سے خاکے تیار کیے جاتے ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں اور مطابق ہدایات دی جاتی ہے، اور اسی ذہنیت کے حامل جو افراد یہاں پر اقتدار میں اور ذمہ دارانہ عہدوں پر فائز ہے، اسی کی روشنی میں وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم جو محدود وسائل کے حامل ہیں، ہمارے پاس ذرائع بھی کم ہے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے عزم و ہمت کے ساتھ ان مدارس کو مادی اور معنوی ہر طرح مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہ ذمہ داری صرف ان حضرات کی نہیں ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں اور ٹرسٹی ہیں یا یہاں کے اساتذہ ہیں یا قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کو بحیثیت دین کے، بحیثیت مذہب کے ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور لوگ بھی علم حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیا سنوارنے کے لیے، معاش حاصل کرنے کے لیے، یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یا اور کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے وہ اپنی لائن متعین کرتے ہیں کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے اور آگے چل کر کیا بننا ہے اور اس سے کس طرح ہم کو نفع اٹھانا ہے. لیکن ہمارا مذہب ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر بحیثیت مسلمان کے فرض ہے. یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج و زکوٰۃ فرض ہے، والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت گزاری فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، اسی طرح دیگر عملی اور اخلاقی فرائض کے ساتھ ساتھ علم دین کا حاصل کرنا بھی ایک فریضہ ہے. اور اس میں کوتاہی اللہ کے نزدیک ہمیں مجرم بنائے گی. پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری سرپرستوں کی ہوتی ہے، والدین کی ہوتی ہے، اور والدین میں بھی خاص طور سے والد کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرے. غالباً احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، بہت دن ہوا دیکھے ہوئے، کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ما حق الولد علی الوالد، والد کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے؟ اس کو تو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن اولاد کا بھی تو کچھ حق ہے والدین کے اوپر، اور خاص طور سے والد کے اوپر جو گھر کا ذمہ دار ہے. اللہ جزائے خیر دے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اولاد کا والد کے اوپر کیا حق ہے؟ ما حق الولد علی الوالد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا والد کے اوپر یہ حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ان یحسن اسمہ ویعق عنہ یوم سابعہ ویؤدبہ فیحسن تأدیبہ ویعلمہ فیحسن تعلیمہ ویأمرہ بالصلاة اذا بلغ 7 ویضربہ علیہا اذا بلغ 10. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اس کو علم سکھائے اور اچھا علم سکھائے، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرے، اس کو مارے
اور اس کا بستر علیحدہ کر دے. 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو علیحدہ سلایا جائے, ماں باپ کے ساتھ نہ سوئے. اسی طریقے سے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے, اور اس کے بعد اس سے کہے قد ادبتک وعلمتک وزوجتک حبلک علی غاربک, میں نے تجھ کو تعلیم دی, تم کو تربیت دی, تمہیں ادب سکھایا, تم بالغ ہو گئے, تمہارا نکاح کر دیا, اب تمہاری رسی تمہارے کاندھے پر, یعنی اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی, اپنا بوجھ خود سنبھالو. اگر اس کے بعد بھی باپ اپنی اولاد کا بوجھ اٹھاتا ہے, ذمہ داری سنبھالتا ہے, تو یہ اس کا احسان ہے, ورنہ باپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے. ان حقوق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو 2 باتیں بتلائی کہ اس کا عقیقہ کیا جائے اور اچھا نام رکھا جائے, اور اس کے بعد مستقل چلنے والی جو خدمت ہے, مستقل چلنے والا جو حق ہے, وہ کیا ہے؟ قدم قدم پر اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا خیال رکھنا, چاہے مدرسے میں ہو, چاہے مکتب میں ہو, چاہے گھر اپنے پاس رکھ کر ہو, اور چاہے کتابوں کے ذریعے تعلیم دی جائے, اور چاہے زبانی اس کو بتایا جائے, اس لیے کہ تعلیم کوئی جز وقتی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ہمہ وقتی عمل ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے, اس لیے کہ بچہ وہیں سے عادات و اطوار سیکھتا ہے. یہ جو مادری زبان بولی جاتی ہے, مادری زبان پیدری زبان نہیں کہتے, مادری زبان کہتے ہیں, ماں کی زبان. کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی زبان لے کر نہیں آتا, وہ نہ اردو بولنے والا ہوتا ہے, نہ عربی, نہ فارسی, نہ گجراتی, نہ سنسکرت. جس گھرانے میں پیدا ہوا, جس خاندان میں پیدا ہوا, جون سی زبان بولتے ہوئے سنا, وہی زبان وہ بولنے لگتا ہے. جیسے لب و لہجے کو اس نے سنا, اسی لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہے. شریفانہ گفتگو اس کے سامنے کی جائے تو شریفانہ گفتگو کا عادی ہوگا, گندی اور بےہودہ گفتگو کی جائے تو اسی گفتگو کا عادی ہوگا. تو بچہ سیکھنے والا ہوتا ہے, ہر چیز اس کے ذہن اور دماغ کے اندر مرتسم ہوتی رہتی ہے. اسی لیے چھوٹی عمر کے اندر بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرنا جس کا اس کے اوپر برا اثر پڑے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور تجربے سے معلوم ہوا کہ جو بچوں کے سامنے آدمی جیسی گفتگو کرتا ہے, جو لب و لہجہ اختیار کرتا ہے, وہی لب و لہجہ, وہی انداز گفتگو بچوں کے اندر آتا ہے. آپ دیکھیں آج کل بہت سے لوگوں کے اندر چھوٹے بچوں سے آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے عام معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن جو تعلیم یافتہ گھرانے ہیں, جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, ان کیا دیکھیں تو بچوں سے آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ہاتھ منہ دھل لیا, آپ نے ناشتہ کر لیا. اب ظاہر بات ہے کہ باپ اپنے اتنے بڑے بچے سے آپ کہہ رہا ہے, ماں آپ کہہ کے گفتگو کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان وہ سیکھے گا, یہی زبان اس کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھے گی. اور اگر تو تڑاک سے گفتگو کی جائے, گالی بک کی جائے, بدتمیزی سے گفتگو کی جائے, تو بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہوش سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی طریقے کی گفتگو کا عادی بن جاتا ہے. تو ایک تربیت اور تعلیم یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور بچہ سب سے پہلے ماں باپ سے, گھر کے افراد سے ادب سیکھتا ہے, زبان سیکھتا ہے, عادات و اطوار سیکھتا ہے. لیکن پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ باقاعدہ اس کو تعلیمی مشغلے سے وابستہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ اس کا حق ہے. اگر والدین نے اس میں کوتاہی کی تو وہ مجرم قرار دیے جائیں گے. پھر تعلیم کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہر فرد کے لیے, ہر انسان کے لیے فرض عین ہے. اس لیے کہ جس چیز کے جاننے پر فرض کی ادائیگی موقوف ہو اس کا جاننا فرض, اور جس چیز کے جاننے پر واجب کی ادائیگی موقوف ہو اس کا سیکھنا واجب. اسی طریقے سے جو عمل جس درجے کا ہے اس کا علم اسی درجے کا, اس کے علم کا حاصل کرنا وہی مقام رکھتا ہے. تو فرائض اور واجبات اور جو مسلمانوں کے ذمے جو چیزیں عائد ہیں انفرادی طور پر ہر فرد کے ذمے, ان کا سیکھنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی معذور نہیں ہے. اس کے بعد علم کا ایک درجہ وہ ہے کہ اگر کسی محلے میں, کسی خاندان میں, کسی سوسائٹی میں 2-4 افراد جو اس کے جاننے والے ہو تو سب کا کام چل جاتا ہے. جیسے دنیاوی علوم کے اندر ڈاکٹری ہے, ایک بستی میں اگر ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہے تو وہاں کے لوگوں کا کام چل سکتا ہے.
اسی طرح اور جو دیگر ضروریات زندگی ہے ان کے جانکار، ان کے ماہرین موجود ہو تو سب کا کام چل سکتا ہے۔ ان سب سے زیادہ ضروری چیز ہے دینی رہنمائی۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اٹھے اور اللہ کے دین کا فہم حاصل کریں، دین کو سیکھے، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے اندر آئیں تو ان کو اللہ کا ڈر سکھائیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، ہر جماعت میں سے ایک گروہ اٹھے، کچھ لوگ جائیں، اور لولا نفر کہا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے سفر بھی کرنے کی ضرورت ہو تو سفر کیا جائے گا، باہر جایا جائے گا، کوچ کیا جائے گا، اور اس کے بعد علم حاصل کر کے لوٹنا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو زمانہ تحصیل علم کا ہے اس میں اپنے گھر سے بس واجبی سے تعلق رہے گا، ورنہ ہمتن ان کو مشغول رہنا ہے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے اندر۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے زمانے کو نفور سے تعبیر کیا گیا اور فراغت کے بعد کے زمانے کو رجوع سے تعبیر کیا گیا، گویا کٹ گئے تھے گھر سے لا تعلق ہو گئے تھے، چاہے اس سرزمین کو چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، لیکن علم حاصل کرنے کو نفور، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے کو نفور اور لوٹنے کو رجوع سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال فارغ ہونے کے بعد اب یہ لوٹ کر آئیں گے تو اپنی بستی والوں کی دینی ضرورت پوری کریں گے۔ ایک بات یہ بھی اس سے محسوس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عالم دین کے اوپر اپنی بستی والوں کی دینی خدمت کرنے کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ آج اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، فارغ ہونے کے بعد تلاش معاش میں نکل جاتے ہیں، کوئی یہاں گیا کوئی وہاں گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بستی میں دینی تعلیم کا نظام موجود ہے، وہاں مستحیل و مربین موجود ہے، اصلاح اور تربیت کا کام ہو رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کا کوئی نظم موجود ہے، تو آپ کے ذمہ شخصی طور پر وہاں کی خدمت متعین نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں کوئی نظم نہیں ہے تو گھر کے اندر اندھیرا ہو اور آپ چراغ لے کر نکل جائے دوسری جگہ روشنی پھیلانے کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ تمام ہمارے اکابر، تمام بڑے اپنی اپنی بستیوں کو چھوڑ کر صرف ملازمت کے چکر میں ادھر ادھر چلے گئے ہوتے تو آج گاؤں گاؤں قصبے قصبے جو مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے یہ نظر نہ آتا۔ ٹھیک ہے، یہاں مولانا عبدالحق صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، لیکن ان کے ساتھ مقامی لوگ شامل تو ہوئے۔ اب پھر جیسا کہ قاسم بھائی عمر جی نے ابھی تفصیل بتلائی تھی ہم کو کہ دارالعلوم قائم ہونے کے بعد درمیان میں انقطاع ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اور دارالعلوم کی جو شکل تھی وہ مفقود ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا عبدالحق عمر جی نے وہاں سے توجہ کی، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور علاقے کے تمام علماء، اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے، مولانا اسماعیل موٹا، مولانا یعقوب اشرف صاحب، مفتی احمد صاحب وغیرہ، مفتی احمد صاحب ڈابھیل والے، مولانا احمد صاحب جو محتمی میں ڈابھیل کے، اور یہ جتنے اکابر علماء ہیں ان سب کے مشورے سے دوبارہ ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن فکر تو مقامی علماء نے، مقامی ذمہ داروں نے کیا۔ اس لیے جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس سے یہ پیغام بھی ہمارے فضلاء کو، علماء کو ملتا ہے کہ اپنی مقام کی، اپنے وطن کی دینی خدمت سے اپنے آپ کو سبکدوش نہ سمجھے۔ یہ پہلی ذمہ داری، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب لوٹ کر فارغ ہو کر اپنی بستی میں آئے تو وہاں کے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائے اور ان کو آخرت کا خوف دلائے، دین پر چلنے کی ترغیب دے، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دے۔ اور اسی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اگر وہاں دینی تعلیم کا نظم نہیں ہے تو دینی تعلیم کا نظم کرے، مکتب قائم کرے، مدرسہ قائم کرے، یا پہلے سے اگر کوئی مدرسہ موجود ہے اور وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کی کہ یہاں رہ کر یہ اس کو سنبھالے، اس کی خدمت کرے، تو اس میں اس کارواں میں اپنے آپ کو شامل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعلیم کے حاصل کرنے کا ایک بڑا مقصد یہی بیان کیا گیا ہے۔ صرف اپنے عمل کے لیے اور صرف اپنی جانکاری کے لیے علم حاصل کرنا یہ علماء کی شان نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو سلسلہ ہے مدارس کا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی رکھے۔ اس ملک کے اندر دین کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ یہی ہے، خدا کرے اس کا احساس ہر فرد کو ہو۔ اس علاقے میں آ کر طبیعت بہت خوش ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ
یہاں کے اصحاب ثروت کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہی نہیں کہ جو یہاں موجود ہے، بلکہ ان سے زیادہ ان حضرات کو جو دور دراز ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو اپنے وطن سے محبت ہے، اپنے وطن سے، وطن کے لوگوں سے تعلق ہے، وہاں رہ کر بھی یہاں کے اداروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے متفکر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنے اپنے مقام پر رہ کے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ یہی صحیح مصرف ہے اپنے مال کا، اپنی دولت کا، اپنی آمدنی کا، کہ دین کی خدمت کے لیے اس کو خرچ کیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد یہی کام آنے والا ہے۔ دوسری چیز، مدرسوں کو ترقی دینے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر لگانا۔ یہاں اطور کے بچوں کا بھی نام آیا، اطراف کے بچوں کا بھی نام آیا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض مدرسوں کے اندر حاضری ہوئی ہے، فضلاء کی پوری فہرست آ گئی، حفاظ کی پوری فہرست آ گئی، قراء کی پوری فہرست آ گئی، لیکن اس مقام کو اس میں کوئی تعلیم نہیں ہے فارغ ہونے والا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے مدرسے کی ظاہری خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حفظ، تجوید اور فضیلت یعنی مولویت کی جو تعلیم ہے، عالمیت کی جو تعلیم ہے، اس کے اندر بھی لگائیں، تاکہ اس علم کی روشنی سے خود بھی فیضیاب ہو سکے، علاقے کے اندر بھی اس کی روشنی پھیلے اور یہ صدقہ جاریہ بنے۔ بس میں مختصر گفتگو کے بعد اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھ کو دوبارہ یہاں حاضری کی، تو سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔